آپ سب کو سلام. میں پاسٹر ڈگ بکسما ہوں اور میرا تعلق سٹی چرچز امریکہ سے ہے اور ہم آپ تک ایک نیا پروگرام جس کا نام لائف لائن ہے اسے پہنچانے کے لیے بہت خوش ہیں. اس پروگرام کی بائبل مقدس میں سے بنیادی آیت یوحنا 17 باب 3 آیت ہے جہاں مرقوم ہے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جس سے تو نے بھیجا ہے جانے. ہم اپنے تمام پیغامات میں آپ سے خدا اور خدا کی بادشاہی کے متعلق اور یسوع مسیح کے کاموں کے متعلق تعلیم دیں گے اور بیان فرمائیں گے. میرا ایمان ہے کہ آپ ہمارے اس پیش کردہ پروگرام سے لطف اندوز ہوں گے. خداوند آپ کو برکت دے. تمام صحیفوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا ایک نمونہ غیر متوقع لوگوں کے ساتھ غیر متوقع جگہوں پر غیر متوقع انداز میں حرکت کرتا ہے. چھوٹا، کمزور اور معمولی ہونا ہمیں خدا کی طرف سے استعمال ہونے سے نااہل نہیں کرتا. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ صرف غیر متوقع لوگ ہیں جن کی خدا تلاش کر رہا ہے. آج میں خدا کے ناممکنات کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. وہ ہمیں کامل کرنے کے لیے غیر متوقع عمل کے ذریعے ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں پوزیشن دینے کے لیے اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے. غیر متوقع طریقے سے وہ استعمال کرتا ہے اور جن لوگوں کو وہ منتخب کرتا ہے وہ عادل ہے. سب کچھ آخر و اول اور غیر متوقع ہے. یہاں تک کہ میں یہ سلسلہ اپنے اور اپنی بیوی کے ساتھ یہ تبلیغ کرتے ہوئے بھی ختم کر سکتا ہوں کہ خدا کس طرح دو مختلف گناہگاروں کو لیتا ہے جو اپنی صلاحیتوں یا کردار کے مطابق نہیں ہے اور انہیں شادی کے بندھن میں باندھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ ہمارے ساتھیوں اور سامان کے ساتھ بھی غیر متوقع چیزیں چنتا ہے اور آخر میں پتہ چلتا ہے کہ ہم جن چیزوں سے گزرتے ہیں ان میں سے کچھ بہت مشکل ہیں. دشمن کی برائی سے کیا مطلب تھا اور خدا اسے اچھائی میں بدل دیتا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس عمل کو سمجھیں. کیونکہ شیطان بہت سارے لوگوں سے ان کے خدا کے ساتھ تعلق یا ان کی حالت یا خدا کہاں ہے کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے. اور چونکہ وہ خدا اور اس کے طریقوں کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ چیزوں کو نہیں پرکھتے اور اس لیے ان سے جھوٹ بولنا آسان ہے. ان کا ناراض ہونا اور ایک ایسی شخص سے الگ ہونا آسان ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہمارے لیے مرتا ہے، ہمیں بچاتا ہے، ہماری جگہ تیار کرتا ہے اور ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا. آمین. آج ہم آخر و اول عمل کو دیکھ رہے ہیں جو وہ ہماری زندگی میں گناہ کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. وہ انتہائی غیر متوقع طریقے سے استعمال کرتا ہے. پچھلے ہفتے پیغام کا اختتام اس بات پہ کیا کہ خدا کس طرح برائی کو استعمال کرتا ہے اور یہاں تک کہ خود شیطان بھی اپنے آپ کو تباہ کرنے اور برائی کو اس کے اثرات میں ختم کرنے کے لیے. اب کتنا عظیم یہ شخص ہے. آپ کو ایک چیز اور اس کے تمام نتائج کو لینے کے لیے آپ کو کتنا عظیم ہونا چاہیے اور لفظی طور پر اتنا خود مختار، اس سے بہت آگے کہ آپ اسے ہر چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک آلے کی طرح استعمال کریں. اور یہ اس کے لیے کتنا شرمناک ہے جو کہ چیلنج کر رہا ہے اور استعمال ہو رہا ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں کہ شیطان کو ایک خود مختار قادر مطلق خدا کے جو اس سے بہت آگے ہے کے ذریعے کسی جسم کا کام نہیں کیا جا رہا ہے. صلیب اس کی بہترین مثال تھی. وہ شیطان کو تباہ کرنے کے لیے خود اسے استعمال کر رہا ہے. خدا کی پوشیدہ اول و آخر حکمت، پہلا کرنتھیوں 2 باب 8 آیت، جسے اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے. وہ اپنے ہی تابوت میں کیل ٹھونک رہے تھے اور انہیں احساس ہی نہیں ہوا. جب وہ ہنس رہے ہوتے ہیں خدا اپنی اذیت اور تکلیف پر رونا چھوڑ دیتا ہے اور وہ ہنسنے لگتا ہے. کیوں؟ اور جب اسے آخر کار اذیت کا پتہ چل گیا تو شیطان اور تمہارے سارے شیطانی عملے کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے. تم نے خود کو تباہ کر دیا. اور اس طرح ایک آخر و اول روحانی عمل کے ذریعے اس کی کمزوری میں جو ہتھیار ڈالنے کی طرح لگتا ہے، ایک آخر و اول عمل میں خدا در حقیقت برائی کو خود تباہی کی طرف پلٹا رہا ہے. کیا آپ نے کبھی ان فوجوں کی تمام تصویریں دیکھی جب وہ اسرائیل اور خدا کے لوگوں کے خلاف آتے تھے؟ کیا ہوا؟ خدا نے الجھن کی روح بھیجی اور وہ پلٹ گئے اور ایک دوسرے کو تباہ کر دیا. کیونکہ شیطان ہر چیز سے نفرت کرتا ہے اور جب وہ کسی کو استعمال کرتا ہے تو وہ انہیں تباہ کر دیتا ہے. اور اسی طرح یسایہ 54 باب 16 آیت، جہاں میں نے گزشتہ ہفتے ختم کیا تھا، یہ کہتا ہے، دیکھو یہ میں ہوں. میں تقریباً اسے اس طرح پڑھنا چاہتا ہوں جیسے خدا کہہ رہا ہو، دیکھ میں نے لوہار کو پیدا کیا جو کوئلوں کی آگ تھانکتا اور اپنے کام کے لیے ہتھیار نکالتا ہے. میں اسے آپ میں سے ایک کو لیتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں. کہو وہ ڈیوڈ بریمر کو لے جاتا ہے اور وہ اسے اٹھاتا ہے اور وہ اسے آگ میں رکھتا ہے یہاں تک کہ اس میں موجود ہر سخت چیز جل جاتی ہے اور وہ چمکتا اور چمکدار ہے. وہ ہمیں نکھارتا ہے، لیکن اس نے یہ بھی کیا ہے. یہ سمجھیں
اس نے شیطان کے ساتھ ایسا کیا۔ اس نے شیطان کو خدا کی عبادت میں زمین کی رہنمائی کے لیے آزاد حکومت دی۔ اس نے اسے سب سے خوبصورت ممسوک روبی بنایا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اسے پیدا کرنے سے پہلے کیا کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ کائنات میں صرف ایک ہی چیز جو اس کا سامنا کرے گی وہ غلط کام کی صلاحیت تھی، لیکن یہ اسے ہر وہ کام کرنے سے باز نہیں رکھے گا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ تو اس نے آگے بڑھ کر ایک کامل انسان پیدا کیا، ایک چمکتی ہوئی ہستی۔ اس نے کہا کہ یہ میں ہوں جو کوئلوں کی آگ دھانکتا اور اپنے کام کے لیے ہتھیار نکالتا ہے، اور غارت گر کو میں نے ہی پیدا کیا کہ لوٹ مار کرے۔ لیکن کلیسیا خدا کے اختیار میں ہے، خدا کلیسیا پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ وہ جانتا تھا، یہ سمجھیں، شیطان خدا کے پٹے میں ہے۔ ایوب کی کہانی سب جانتے ہیں۔ جب خدا اور شیطان بات کر رہے تھے، شیطان کسی بڑی کانفرنس کے لیے فرشتوں کے درمیان چھپ جاتا ہے۔ آپ اسے ایوب 1 باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ خدا کہتا ہے، دیکھو ایوب بہت اچھا کر رہا ہے نا، وہ بہت اچھا کر رہا ہے۔ شیطان جاتا ہے، ہاں بالکل وہ اچھا ہے، وہ پورے مشرق وسطیٰ میں امیر ترین آدمی ہے۔ ایوب 1 باب 9 آیت۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا، کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ آپ اس کے شوگر ڈیڈی ہیں۔ ایوب 1 باب 11 آیت دیکھیں، پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو دے تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا۔ کیا آپ یہ دیکھتے ہیں؟ شیطان ایک پٹے میں ہے، لیکن اس تباہی کے پیچھے جو تباہی مچانے والا تھا، خدا نے اسے اجازت دی۔ کیوں؟ میں اس تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ کیا ہوتا ہے، سب جہنم ٹوٹ جاتے ہیں۔ یقیناً وہ اپنے خاندان کو کھو دیتا ہے، وہ اپنی صحت کھو دیتا ہے، وہ سب کچھ کھو دیتا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ آخر کار راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ راکھ کے ڈھیر پر اپنے جسم کے پیپ زدہ پھوڑوں کو کھجاتا ہے۔ تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ خداوند کی تکفیر کر اور مر جا۔ اس نے جھوٹ کہا جس کی خدا کو پرواہ نہ تھی، اور وہ بائبل کے صفحات سے غائب ہو گئی۔ پر ایوب نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ اس نے کہا، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ اور پھر اس نے یہ کہا، میں جانتا ہوں کہ میرا نجات دہندہ زندہ ہے، اور وہ آخری دن زمین پر کھڑا ہوگا، اور کیڑے مجھے زندہ کھاتے ہیں اور اس جسم کو تباہ کرتے ہیں۔ میں اپنے جسم میں خدا کو دیکھوں گا۔ دیکھو، خدا شیطان سے بات کرتا ہے تو تم سمجھتے ہو کہ ہوس، جھوٹ اور فریب کے ذریعے تم ساری دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہو، اور میں کہتا ہوں کہ محبت کے ذریعے، میں لوگوں کو محبت کے ذریعے حاصل کرتا ہوں، چاہے ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے۔ میرا کام کرنے کا عمل، میری صداقت، میں تمہاری قابل رحم دنیا کے درمیان ایسے لوگوں کو تیار کر سکتا ہوں جو مجھ سے محبت کریں گے، چاہے تم ان کے ساتھ کچھ بھی کرو۔ دیکھو شیطان، تم یہ بازی ہار گئے ہو۔ اور اس طرح کیا ہوا؟ بلا شبہ ایوب اس عمل میں بہتر ہو جاتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں دیکھیں کہ کبھی کبھی شیطان کی طرف سے برائی آتی ہے، لیکن خدا اسے ترتیب دے رہا ہے اور اسے ایک آلہ کے طور پر بھی استعمال کر رہا ہے تاکہ ہمیں یسوع جیسا بنایا جا سکے، ہمیں شفا دینے کے لیے، ہمیں گناہ سے محفوظ رکھنے کے لیے، ہمیں اتنا خدا پرست بنانے کے لیے۔ اس لیے ہم گناہ سے نفرت کرتے ہیں، اتنے لائق مخالفین کہ ہم شیطان کو ڈانٹیں اور اس کا مقابلہ کر سکیں، اور وہ ہم سے بھاگ جائے گا اور پاگلوں کی طرف بھاگے گا۔ اس مقصد کے لیے وہ شیطان کے کاموں کو تباہ کرنے کے لیے ظاہر ہوا تھا، اور شیطان اپنے آپ کو تباہ کر دے گا جب وہ آپ کو اور مجھے تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو اس کی سزا مل جائے گی، بس میرے ساتھ رہو۔ خدا کبھی کبھی اس طرح سے جو ہم جانتے ہیں اور جو ہم تجربہ کرتے ہیں کے درمیان الجھ جاتے ہیں۔ خدا ہمیں اپنے طریقے سکھاتا اور ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے ایک غیر متوقع یونیورسٹی کا استعمال کرتا ہے۔ چیڈ برڈ، میں اسے پسند کرتا ہوں، وہ ایک مصنف ہے، وہ ایک شاندار آدمی تھا۔ اس کی میراث پوری طرح سے ویلی فورج میں اس کے عظیم پردادا تک جاتی ہے۔ متحرک مردوں اور عورتوں کی طرح طویل میراث میں فوجیوں کو کھانا کھلانا، اور اب اس کی باری ہے۔ وہ خاندانی میراث کا وزن محسوس کرتا ہے، لیکن وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ کچھ تھوڑا سا عجیب ہے، لیکن وہ بھی شاندار ہے۔ تو اس نے ایمان کو قبول کیا، وہ چرچ جاتا ہے۔ اس نے پرانے عہد نامے کی تھیولوجی کا پروفیسر بننے کا فیصلہ کیا۔ وہ مشنا، عبرانی، مختلف زبانوں اور یونانی میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ پرانے عہد نامے کے علم الہیات میں ڈاکٹریٹ اور ماسٹرز کے ساتھ ایک طاقتور ماہر علم الہیات بن جاتا ہے۔
وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس دوران اس کے تمام دماغ اور وہ جو کچھ جانتا ہے اس کے اندر کچھ ٹوٹ جاتا ہے جسے وہ ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہاں پر وہ کچھ بہت ہی دلچسپ کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک، وہ اپنی ایک کتاب میں کہتا ہے، یہ ساری دماغی چیزیں تھیں۔ میں علم الہیات کے ایک ماہر اور ایک پیشہ ور مذہبی عالم میں تبدیل ہو گیا تھا جو سب کچھ جانتا تھا، لیکن ان سب باتوں کا اندر سے تجربہ نہیں کیا تھا۔ ہمارا باپ میری حالت دیکھ کر جانتا تھا کہ ان کے بے راروی فرزند کو ایک نئے استاد کی ضرورت ہے، ایک غیر معمولی پروفیسر۔ چنانچہ انہوں نے میری زندگی میں دھماکہ خیز مواد کے ماہر کو بھیجا، وہ جس نے میرے دماغی ڈیم کی بنیاد پر بارود لگایا، اور دھماکے نے میرے جسم اور میری زندگی کے بنجر علاقے کو ڈوبنے کے لیے الہیات اور بائبل کے پانیوں کو بھیجا۔ اس وقت مجھ سے ناواقف خدا نے مجھے اس استاد کے اسکول میں داخل کرایا۔ قدیم اسرائیل میں ایک آدمی سمیت ان کئی صدیوں کے دوران میں دوسروں کی طرح بن گیا، شیطان کے کلاس روم میں ایک طالب علم۔ ایک کہانی کو بیان کرنا، کبھی کبھی ہمارے پاس یہ سب چیزیں اور یہ سارا علم اور سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم دنیا میں ایک منفرد صورتحال میں ہیں۔ وہ جس کہانی کا ذکر کر رہا تھا وہ بائبل میں یوسف کی کہانی تھی، یسوع کی ایک پرانے عہد نامے کی قسم جسے اس سیارے میں داخل کیا گیا اور انسانی تاریخ میں انتظار کروایا گیا۔ یوسف پسندیدہ بیٹا، بہت سے رنگوں کا کوٹ اور ایک چاندی کا چمچ اس کے گلے میں آدھے راستے پر آ گیا، اس کے والد کا پسندیدہ۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ایک نبوتی تحفہ تھا، اور وہ رویا میں سورج، چاند اور ستاروں کو اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ اس کا باپ اسے پیار کرتا تھا، اس لیے اس کے بھائی تنگ دل تھے۔ اس کے بھائی اس کی ہمت سے نفرت کرتے تھے، وہ حاسد تھے، اور بلا شبہ یوسف پسندیدہ بیٹا ایک زبردست بلاہٹ اور زبردست میراث رکھتا تھا، لیکن اسے اس یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی ضرورت تھی۔ چارڈ اسے شیطان کا کلاس روم کہتا ہے، میرے والد اسے یونیورسٹی آف ہارڈ ناکس کہتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یوسف اس یونیورسٹی آف ہارڈ ناکس یا شیطان کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتا ہے۔ حسد، خیانت، نفرت، انتقام کی غلامی، لالچ، ہوس، دھتکار، اور پھر وہ اس سے بے نقاب ہو جاتا ہے اور اس میں زور ڈالتا ہے۔ اور شیطان کے لیے یہ ایک عروج کا دن ہے۔ اس نے اس من پسند بیٹے کو سڑک پر بیچ دیا۔ اس نوجوان کے ساتھ ہر بوسیدہ بات ہوئی۔ تو ہم کہتے ہیں، کیوں خدا تو شیطان اور ان سب بوسیدہ چیزوں کو کیوں ہونے دے گا؟ تو اسے روک سکتا تھا، تو اسے روک سکتا تھا، کیوں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوسف پنجرہ پکڑے ہوئے ہے، مصری کا دار، اور وہ جا رہا ہے، میرے ساتھ ایسا مت کرو، اپنے بھائیوں کے لیے چیخ رہا ہے، مدد! خدا ایسا ہونے دے۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ اپنے بچے کو مارنا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ کسی کو تکلیف پہنچے، لیکن بعض اوقات وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے کہ جیسا ہم ہیں چھوڑ دیں، اس کے پاس ہمارے لیے بڑے منصوبے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم اس علم الہیات سے شادی کرو جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ باقی جو تم جانتے ہو، میں دوسری چیزوں کو ترک نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہاں بڑی تصویر ہے، یہاں یہ بات ہے، یہاں واقعی کیا ہو رہا ہے۔ واقعی کیا ہو رہا ہے؟ آئیے کہانی کو ایک اور مثال سے دیکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار جب میں مسترد ہو گیا تو میں نے اپنے والد کو مراناتھا کی وزارتیں شروع کرنے میں مدد کی، اور ان کے انتقال کے بعد مجھے مرکزی دھارے کا ایک کردار ادا کرنا یاد ہے جو میں کبھی نہیں تھا۔ میں میوزک ڈائریکٹر تھا، ایک تدریسی بزرگ تھا، برسوں تک تبلیغ کرتا رہا، 15 سال سے میں وہ کر رہا تھا۔ میں اختلافات پر ختم ہوا اور میں ظاہری طور پر ختم ہوا، وہ اسے جیسے ایک مختلف تنظیم کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ میں ظاہری طور پر ختم ہوا اور باطن دیکھتا رہا اور بڑھتا رہا تھا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ مجھے کیا ہوا؟ اور مجھے ایک دوپہر گھر جانا یاد ہے، اور فلم ڈائی ہارڈ کی طرح میں بے تحاشا رویا، اور یہ میرے لیے تقریباً واقعی بہت مشکل ہے۔ جب میں اسے کھونے لگوں تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہوگا۔ مجھے یاد ہے ایک بار بڑا بدماش کسی کو ہراساں کر رہا تھا، اور میں اس کے پاس گیا اور میں تھوڑا سا کانپنے لگا، اور پھر میں رونے لگا۔ اس کے دوستوں نے اس سے کہا، برکسما رونے لگا ہے، بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ وہ صرف نڈر ہونے والا ہے۔ میں اتنا ٹوٹا ہوا تھا کہ میں گھر چلا گیا اور میں نے کہا، خدا میں اپنے آپ کو ختم کر رہا ہوں۔ تمام محنت کے بعد میں ایک افریت لگانا چاہتا تھا، صرف ایک بڑا چرچ جو پوری دنیا کو چھوتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کھیل کے میدان میں نہیں جا سکتا جہاں یہ کام کر رہا ہے۔ میں نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ میں اپنی ذات کے انتہا پر ہوں، تو میں وہی کرنے جا رہا ہوں جو آپ سب کر چکے ہیں۔ میں بائبل کھولنے لگا
اور میں نے پہلی آیت پڑھی جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اور میں یقین کرنے لگا کہ آپ مجھ سے بات کریں گے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا کیا؟ جھوٹ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ مجھے یاد ہے کہ میری ماں نے ایک بار ایسا کیا تھا جب وہ اپنے آپ سے اور زندگی کی ہر چیز سے تنگ آ چکی تھی، تو اس نے ایسا کیا۔ اس نے بائبل کھولی اور اس آیت نے کہا، تمہارا گناہ سدوم کا گناہ ہے، تم موٹی ہو، تم سست ہو اور بہت زیادہ کھاتی ہو۔ دیکھیں، یہ چیز خدا کی طرف سے ہو سکتی ہے اور یہ آپ کو کاٹ سکتی ہے، جیسے یہودا باہر گیا اور خود کو پھانسی دے دی۔ اچھا، جا کر تم بھی ایسا ہی کرو۔ لیکن اس بار میں نے زبور 105 کھولا۔ یہاں واقعی کیا ہو رہا ہے؟ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس شیطانی دنیا اور خوفناک دنیا میں داخلہ لیا ہے، یہاں بڑی تصویر میں خدا ہے۔ اسرائیل خدا کے معاملات میں ہے، وہ انہیں ایک ایسی جگہ پر منتقل کر رہا ہے جو بحیرہ احمر کے راستے مصر سے باہر ہمارے لیے ایک مکمل مسیحائی نمونہ قائم کرے۔ قانون، بیابان، وعدے کی سرزمین اور ہماری میراث میں بپتسمہ، وہ تاریخ میں ایک مسیحی نمونہ قائم کر رہا ہے کہ جس میں یسوع چلے گا، اسرائیل اس میں چلے گا، ہم اس میں چلیں گے۔ اور یہ سب شروع کرنے کے لیے اس نے ایک آدمی کو آگے بھیجا تاکہ ان سب کے درمیان یہ سب کچھ ترتیب دے۔ خدا نے یہی کیا۔ زبور 105 وہ اسرائیل کے ساتھ خدا کے معاملات کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور اس نے اسرائیل کی سرزمین پر قحط کا مطالبہ کیا، ان کے تمام کھانے کے سامان کو تباہ کر دیا، اور پھر ان کے آگے ایک آدمی یوسف بھیجا جو غلام بنا کر بیچا گیا۔ انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے کچل دیا، اس کی گردن لوہے میں ڈال دی گئی، یہاں تک کہ اس کی پیشن گوئی پوری ہو گئی، جب تک خدا کے کلام نے اسے سچ ثابت نہ کر دیا۔ میری زبانی خدا کے کلام نے اس کا امتحان لیا۔ اس نے اس کی زندگی کے ہر آخری پہلو کو جانچا، اور بادشاہ نے اسے چھوڑ دیا۔ لوگوں کے حاکم نے اسے آزاد کر دیا، اسے اپنے گھر کا خود مختار بنایا، اس کے پاس جو کچھ تھا اس کا حاکم بنایا، اس کے شہزادوں کو جس طرح چاہے ہدایت دے اور اپنے بزرگوں کی حکمت سکھائے۔ یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں یہ کہ دشمن کا برائی سے کیا مطلب تھا، خدا نے اسے بھلائی میں بدل دیا۔ دراصل اس کے بھائی، یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ گیت آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یقین نہیں کر سکتے، ہم نے تمہیں دھوکہ دیا۔ اور یوسف نے کہا، تمہارا مطلب میرے خلاف برائی تھا، شیطان نے تمہیں استعمال کیا، لیکن خدا کا مقصد بھلائی کرنا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں، اگر آپ سٹی گروپس میں ہیں تو اس ہفتے اس کے بارے میں بات کریں۔ آپ کی زندگی کے کسی ایسے حصے کے بارے میں جہاں یہ اتنا برا، اتنا سخت، اتنا خوفناک لگتا ہے کہ اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکل سکتا، لیکن آخرکار خدا نے اسے استعمال کیا اور اسے بھلائی کے لیے بدل دیا، تاکہ آپ پہلے سے بہتر جگہ پر رہیں جس جگہ پر آپ پہلے تھے، اور یہ کہ شیطان کو شکست ہوئی اور آپ بہتر ہو گئے۔ آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ اسٹیون فرٹرک، میں کبھی کبھار اسے سنتا ہوں، اسے سننے میں مزہ آتا ہے۔ وہ تقریباً اتنا ہی پاگل ہے جتنا کہ میں ہوں، وہ مجھ سے زیادہ پاگل ہے۔ اس کے پاس ایک واز ہے جس کی میں سفارش کروں گا۔ میں منبر سے واز کی سفارش شاذ و نادر ہی کرتا ہوں، لیکن اس نے ایک بلایا، ایک غیر متوقع سرپرست جس کے لیے آپ نے نہیں پوچھا۔ شیطان کے کلاس روم میں انسٹرکٹرز موجود ہیں، یہاں تک کہ روح القدس بھی ہمارا استاد ہے۔ وہ پولس کے کانٹے کے بارے میں بات کرتا ہے، اور اس معاملے میں ہمارے کانٹوں کے بارے میں وہ اسے کہتے ہیں ایک غیر متوقع سرپرست جس کا ہم نے نہیں کہا۔ دوسرا کرنتھیوں کے 12 باب کی 7 آیت یہ کہتی ہے، اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ یہ ناخوشگوار ہے۔ اس کے بارے میں میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ اب یہ دلچسپ ہے، جب پولس نے کہا میں نے 3 بار التماس کی کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، اس نے نہیں کہا خداوند برائے مہربانی اس کھانے کو برکت دے جیسا کہ ہم آج کھاتے ہیں، اور میرا کانٹا نکال دے، یسوع کے نام میں آمین۔ اور یہ ایک بھرپور کوشش تھی، یہ ہے اس چیز کو میری زندگی سے نکال دے، چلو آگے بڑھو۔ اور پھر اس نے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، میری طاقت تیری کمزوری میں کامل ہو جاتی ہے۔ میں اسے صرف خدا پر چھوڑ دوں گا کہ وہ ہمیں سکھائے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا، یہ سمجھیں کہ کانٹا پولس کو فضل کے بارے میں سکھانے کے لیے چبھویا گیا تھا، ہمیں سکھانے کے لیے کہ اس میں کیسے چلنا ہے، اسے کیسے گلے لگانا ہے، اسے کیسے استعمال کرنا ہے، اسے کیسے دینا ہے۔ یوسف شیطان کی کلاس سے ماسٹر ڈگری کے ساتھ فارغ ہوتا ہے۔ ایک پیشن گوئی کا لفظ، ایک شاور اور ایک شیو اور عروج، وہ دنیا میں سب سے اوپر ہے، کائنات میں دوسرا، دوڑنا اور پوری دنیا کو آزاد کرنا، اور مصر میں نمونے کا مطالعہ کرنا، مسیحی نمونہ جو تاریخ سے آج تک چلتا ہے۔
یونا کی طرح وہ اپنے اوپر خدا کے معاملات میں صلیب کے نشان کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ یسوع مختصر مدت کے لیے شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، لیکن دشمن کا برائی کا جو مقصد تھا، خدا نے اسے پوری دنیا کی نجات کی بھلائی میں بدل دیا۔ یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، تمہارا مطلب میرے خلاف برائی تھا، خدا کا مطلب بھلائی کے لیے تھا، کیونکہ اس نے یہ ساری ضرورت دیکھی تھی اور کیسے مجھے استعمال کرے گا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہم صرف اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں اور کہیں کہ دشمن کی برائی کا مطلب کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہیں، شیطان کے گلے میں پٹا ہے، خدا اسے بدلنے والا ہے یا بدل چکا ہے یا بدلے گا، اسے اچھے کے لیے موڑ دیں اگر ہم خدائی عمل کو پہچانیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس وقت متحدہ امریکہ کی ریاست میں چل رہا ہے۔ ہمارے پورے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہی وہ عمل ہے؟ جہاں تک میرا خیال ہے، ہم شیطان کے ہاتھوں میں گر چکے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ خدا ہمیں انسانی تاریخ میں دیکھنے کی اجازت دے رہا ہے۔ جب آپ سب کچھ جانے دیتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ پوری قوم کو توبہ کرنے پر مجبور کرے گا، اور یہ لاکھوں ایمانداروں کو اپنے ایمان کے بارے میں سنجیدہ بنائے گا اور اس عمل میں بہتر ہو جائے گا۔ اور فضل کی ایک کھڑکی ہو سکتی ہے جہاں خدا یا تو توبہ کروائے گا یا جو ہو رہا ہے اسے بدل دے گا۔ بہرحال تاریخ پر خدا کا اختیار ہے اور شیطان ایک پٹے میں ہے۔ آمین۔ اپنے پڑوسی کی طرف مڑے اور صرف یہ کہیں، شیطان پٹے میں ہے۔ پٹے میں ہونے سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے، یہ بالکل وہی ہے جس میں وہ ہے۔ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر ایک بہت خاص بات ہے۔ ہم نے وہ گیت گایا، سبھی بادشاہ یسوع کو سلام کرتے ہیں، آسمان اور زمین کے مالک، اور وہ مقدس ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ پیغام آپ کے آسمانی باپ کی حاکمیت کے بارے میں ہے۔ خدا کا حتمی اختیار وہ ابلیس سے بہت آگے ہے۔ اس نے اسے ایک چھوٹے کتے کی طرح پٹا دیا ہے۔ اس کا استعمال ایسے حالات کو ترتیب دینے کے لیے جو آپ اور میرے لیے تطہیر لائے، دنیا میں نظم و ضبط پیدا کرے، اور آخر کار ہمیں عظیم جلال کے لیے پوزیشن میں لائے۔ یہ پاگل پن ہے۔ اور اس طرح میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ روح القدس ہمارا استاد ہے، اور آپ جس یونیورسٹی یا کلاس روم میں بھی ہیں، اس سے سبق سیکھیں۔ خدا کو تھامو جو حاکم ہے، اور یہ سمجھیں، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیں، شیطان کا مقابلہ کرو اور وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ یہاں ایک اور بات ہے۔ میں اکثر لوگوں سے ملتا ہوں اور ان سے بات کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، میں نے اپنی پوری طاقت سے شیطان کا مقابلہ کیا، لیکن مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے۔ میں نے کہا، کیا تم نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا؟ کچھ لوگ شیطان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ خدا کے سامنے سر جھکانا نہیں چاہیں گے۔ خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرو، شیطان کا مقابلہ کرو اور وہ بھاگ جائے گا۔ اور یسوع نے یہ کہا کہ خدا کا بیٹا ابلیس کے کاموں کو تباہ کرنے کے لیے ظاہر ہوا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں گا، یسوع نے اسے قانونی طور پر صلیب پر مارا، اور وہ اب بھی گھوم رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے آپ کو اور مجھے کلیسیا دی ہے۔ یسوع زمین پر آیا تاکہ دنیا میں مسیح کی قانونی فتح کو نافذ کرنے کا انتظامی حق ادا کرے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہوں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ میں سے بہتوں کو شفا دینا چاہتا ہے تاکہ اپنی قدرت کو ظاہر کر سکے، کیونکہ اسے آپ کی فکر ہے۔ سو وہ جانتا ہے کہ آپ کون ہیں، وہ آپ کو چھونا اور برکت دینا چاہتا ہے۔ سو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھیں جہاں کہیں بھی آپ کو درد ہے یا کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا کی قدرت روح القدس کے وسیلہ سے آپ کے بدنوں کو چھوئے گی اور شفا بخشے گی۔ اے باپ، یسوع کے نام سے میں جانتا ہوں کہ تو ان تمام دیکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو لوگوں کو اپنی شفا دینے کے وسیلہ سے عظیم قدرت کو ظہور میں لائے۔ اس وقت یسوع کے نام سے ہم درد اور بیماری کے زور کو توڑ ڈالتے ہیں، اور ہم انہیں یسوع کے نام سے ان لوگوں کے بدنوں میں سے نکل جانے کا حکم دیتے ہیں۔ کمر درد، ریڑھ کی ہڈی کے مسائل، گینٹھیا، ہڈیوں کی بیماری، ہم ان کے بدنوں کے لیے شفا کا اعلان کرتے ہیں۔ اے خدا، ان تمام چیزوں کو ترتیب بخش۔ کینسر، خون کے امراض چلے جائیں۔ ہم یسوع کے نام سے چاہتے ہیں کہ اے خدا، تو ان بدنوں کو شفا دے اور چھوئے اور بحال کرے۔ اپنی صلیب کی قدرت کو جاری کر تاکہ تیرے لوگوں پر شفا آئے۔ ہم یسوع کے نام سے لوگوں پر سے تمام ابلیسی زور کو توڑتے ہیں۔ اے خدا، اپنے لوگوں کو شفا بخش، ان پر ظاہر کر کہ تو کتنا ان سے پیار کرتا ہے۔ خدا، میں چاہتا ہوں کہ تو رویا اور خوابوں کے ذریعے اپنے لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ شخصی طور پر اپنا آپ ظاہر کر کہ تو کون ہے اور ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہم یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا کرتے ہیں، آمین۔
آج اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور یسوع کے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ مل کر یہ سادہ سی دعا کریں۔ یہ دعا آپ کی زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ اور عظیم نجات کو لائے گی، جس سے کہ آپ کے مستقبل پر اور ابدی منزل پر بھی اثر انداز ہوگی۔ اور اگر آپ روح القدس کی ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کو بدلاؤ کی ضرورت ہے تو اس دعا کو میرے ساتھ کریں، جو کہ آپ کی زندگی میں نجات کے دروازوں کو کھول دے گی۔ اس دعا کو میرے پیچھے دہرائیں۔ اے باپ، میں یسوع کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں۔ خداوند، میں جانتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں، مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو میری خاطر مصلوب ہوا اور تو پھر سے جی اٹھا۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ میرے دل میں آ، میرے گناہوں کو بخش اور مجھے اپنا بیٹا بنا لے۔ میں نے تیرے فضل کو حاصل کر لیا ہے، مجھے بچانے کے لیے تیرا شکر ہو۔ میں تیری پیروی کروں گا۔ اگر آج آپ نے یہ دعا کی ہے تو خدا کا اطمینان آپ کی زندگی پر آئے گا اور آپ یسوع کی پیروی کرتے ہوئے ایک مکمل نئی زندگی کا تجربہ حاصل کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ چاہے مرد یا عورت کوئی بھی مجھ پر ایمان لاتا ہے تو وہ موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی مذمت نہیں کی جائے گی۔ تو جیسے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ لائف لائن کے طور پر ہماری بنیادی آیت وہی ہے جو ہمیں یوحنا 17 باب کی 3 آیت میں ملتی ہے، اور یہ کہتی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اس کی سلامتی آپ پر ہو۔ اور اگر آپ صحت یاب ہو گئے ہیں یا آپ نے یسوع کے پیروکار بننے کے لیے دعا مانگی ہے تو ٹی وی اسٹیشن سے رابطہ کریں، انہیں بتائیں کہ کیا ہوا، ہم آپ کے ساتھ پیروی کریں گے۔ خداوند کی ڈھیروں برکات آپ کے ساتھ ہوں۔